بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 974 ہے، 974، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 82 اور 83، 82 and 83۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واسأل اور پوچھ لیجئے، القریۃ اس بستی والوں سے، التی کننا وہ جو تھے ہم، فیہا اس میں، والعیر اور اس قافلے والوں سے بھی، التی اقبلنا وہ جو ہم آئے ہیں، فیہا اس میں، وإنا بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت حقیقت یہ نہیں بلکہ بنا لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات، فصبر جمیل لہذا صبر کرنا ہی بہتر ہے، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ، ان یأتینی بہم یہ کہ لے آئے میرے پاس ان کو، جمیعا اکٹھا، انہو بے شک وہ، هو العلیم خوب جاننے والا، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجیے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات حضرت یعقوب سے آ کر کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ دوسری بات، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں۔ تیسری بات، بلا شبہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ چوتھی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات سجھا دی ہے۔ پانچویں بات، میں صبر جمیل ہی کو اختیار کرتا ہوں۔ چھٹی بات، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ ساتویں بات، بلا شبہ وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، مصر کی سرزمین سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی اپنے تمام دوسرے بھائیوں کو اپنے اس فیصلے کے ساتھ کہ میں مصر کی سرزمین سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے ابا جان مجھے اجازت نہ دیں، اس بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں سے مزید یہ بھی کہا کہ تم اپنے ابا جان سے یہ بھی کہنا کہ اگر آپ کو ہماری اس بات کا اعتماد نہیں کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو آپ مصر کی جس سرزمین میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے لوگوں سے بھی دریافت کر لیجیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور ہماری سچائی کی تحقیق اس سے بھی آسان طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ کنعان سے غلہ لینے کے لیے جو دوسرے قافلے والے آئے تھے ان سے بھی پوچھ لیجیے، وہ تو ہمارے ساتھ کنعان واپس آ چکے ہیں، اور ابا جان یقین مانیے کہ ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ غرض یہودا نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے ابا جان کو اپنے سچے ہونے اور انہیں مطمئن کرنے کی تدبیر بتلائی تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے کہ چوری کی جو نسبت بنیامین کی طرف کی گئی ہے وہ سچی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے ابا جان کے پاس پہنچ کر وہی باتیں بتلائیں جن کی تلقین ان کے بڑے بھائی یہودا نے کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات ساری سنی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی ہے جو تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہو اور اس کو وہاں گرفتار کر لیا گیا ہو۔ واقعہ کچھ اور ہے اور تمہارا بیان کچھ اور ہے۔ بہر صورت جو بھی حقیقت ہو، ایسی صورت میں صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ فصبر جمیل، اور صبر بھی ایسا کہ جس میں کوئی شکایت بھی نہ ہو۔ فصبر جمیل، بندے کے لیے تو یہی مناسب اور بہتر ہے کہ مصیبت کی ان گھڑیوں میں صبر سے کام لے اور ایسا صبر کرے جس میں شکایت کا نام و نشان نہ ہو۔ جب کسی مسلمان پر
اس کی ذات کے سلسلے میں یا اس کی اولاد کے سلسلے میں یا اس کے مال کے سلسلے میں کوئی ناپسند بات پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور شکوہ شکایت کے بجائے تحمل اور برداشت سے کام لے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر، اسی کو کہتے ہیں تحمل، اسی کو کہتے ہیں برداشت، اسی کو کہتے ہیں تسلیم، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے، اسی کو کہتے ہیں رضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی اطلاع حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو یوسف کے معاملے میں اپنے پروردگار سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی ہے جس سے مجھے مدد طلب کرنی ہے۔ اور جہاں بنیامین کا معاملہ آیا تو اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا فصبر جمیل، صبر جمیل ہے، اور پھر کہا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔